احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا ہے۔ دوستو، ہمارے بزرگوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ عادتیں ڈالی ہیں کہ میلاد کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور کے مقامات، حضور کے سیرت امت محمدیہ کو پہنچے۔ اور اسی طرح 11ویں کے بیانات، میرے سمجھ جائیں کیوں ہیں 11ویں کے بیانات۔ 11ویں کا بیان کہتے ہی کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے سمجھ رہے لوگ، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے ہماری ظاہری عبادتیں، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا۔ یہ ہے ہماری باطنی عبادتیں، یعنی حسد، کینہ، بغض، ان تمام چیزوں سے پاک ہونا۔ یہ دونوں چیزیں مسجد نبوی میں ایک ہی جگہ سے محمد مصطفیٰ سے سب سیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوئے تو عربی سیکھنے کے لیے مدرسے کو جانا، وہ سیکھنے کے لیے وہاں جانا، یہ سیکھنے کے لیے یہاں جانا۔ تو یہ جو 11ویں کی 11 راتیں ہیں، اس کو حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر اس کو رکھا گیا ہے۔ اس کے سہارے، اس کے صدقے میں امت مسلمہ کو روحانی باتیں، جس سے ہی ایمان کی حقیقت ہے، وہ باتیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس میں کیا بدعت ہے، اس میں کون سی مصیبت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات، تھوڑے لوگ کیا کرتے ہیں، 11ویں کے بیانات سے لوگ بیزار ہونے کی کئی وجہ ہیں۔ اور میلاد میں دیکھا میں اس کا ڈبل مجمع تھا، جو بھی 11ویں آتی ہے ڈیوائڈڈ بائی 2 ہو جا رہا ہے۔ اب اس کا کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اولیاء کی کیا ضرورت ہے، انشاءاللہ اس پر بھی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے 11ویں کے بیانات کرنے والوں نے ایسے بیانات کیے کہ جو بھی آدمی اپنے سلیم رکھتا ہے وہ 11ویں کے بیانوں سے بیزار ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ بندے کی مسجد میں مجھے پوری اجازت دی جاتی ہے کہ آپ جو بھی بولیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بولیں، سنتے ہیں، الحمدللہ نصیحتیں بھی آتی ہیں۔ لیکن چند جگہوں پر مجھے کہا جاتا ہے حضرت 11ویں کا بیان حضرت کیا کرنا، آپ 11ویں کی نصیحت نہ کرو نہ کرو حضرت، پھر کیا کرنا؟ اور سے باقی کرامت بولو حضرت، کیا بولنا؟ اور سے باقی کرامت بولو، اور سے باقی کرامتوں کا انکار نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ 11 راتیں اور سے باقی کرامتیں بولنا۔ اب کیا کرتا ہے انسان؟ یہ ڈٹا بیان کرنا ہے نا، اب کیسا بولے سو نہیں بولنا حضرت، نئے بولنا۔ اب انہیں کیا کرنا پڑتا؟ نئے بولنا، نئے کام سے کون سی کتاب سے ملے پڑھے آئے بولنا شروع کرے۔ اور یہ جب ہوا، میں پہلے بھی پہلی بار جب میرا بیان یہاں پر ہوا تھا، جیسا میں بولا تھا کہ ایک آدمی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 11ویں کے بیان کو جانے والے تھے، لیکن جب سے 11ویں کے بیانات میں ایسے باتیں سننے کو ملی تب سے ہم دور ہو گئے۔ وہ کیا باتیں ہیں کہ ایک آدمی بیان کر رہے تھے، حضور غوث پاک کی کرامت بتا رہے ہیں۔ کیا کرامت بتا رہے ہیں؟ کہ ایک مرتبہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جنت کو بلا لے کر گیا۔ پہلے بھی سنے ہو کیا؟ اللہ جنت کو بلا لے کر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ایک چلتا مدراس والے سیدھے سادے، باقی لوگ بھی سیدھے سادے، ہماری ایک نیکی ہے، وہ کیا دل میں جو ہے وہ آئے گا، جو دل میں نہیں ہے وہ بھی نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آ رہے نا؟ تو ہم ضرورت نہیں سو بیکار میں وہ عادت ڈال دیتے، یہ کیا ہوا سبحان اللہ، وہ کیا ہوا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تسبیح ہے، اللہ کے لیے تسبیح ہے، میری تعریف کے لیے ہے تسبیح۔ آدمی کو میری بات سننے کے بعد اللہ یاد آئے پھر وہ سبحان اللہ بولے۔ میں میرے لیے کیوں سبحان اللہ ایکسپیکٹ کروں؟ سبحان اللہ اللہ کے لیے ہے، میں بیان کر رہا ہوں اللہ کی قسم، مجھے آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ کے چہرے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آپ میری تعریف کریں، بس اس لیے چہرے دیکھ رہا ہوں نہیں آپ بول تو نہیں ہو جا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے، اس لیے میں چہرے دیکھ رہا ہوں۔ جب بھی آپ مجھے قرآن کی قرات پڑھنے کو کہیں، میں آنکھیں بند کر کے قرآن سننا ہوگا، کیونکہ مجھے آپ کی تعریف کی ضرورت ہے ہی نہیں۔
تعریف اس کی ہے، سبحان اللہ اس کا ہے، سبحان اللہ میں لے کے کیا کروں، سبحان اللہ اس کا ہے. کبھی بھی دین کا کام دوسروں کی تعریف لینے کے لیے نہ کریں. تو خیر اپنوں نیا کرامت بولے اللہ غوث پاک کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی سیر کرایا، نعوذ باللہ. پھر اللہ ان کو لے کر جہنم کو آیا، جہنم بتانے کے لیے. تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کا پیر پھسلا. جو ہی اللہ جہنم میں گرنے گیا، غوث پاک نے اللہ کا ہاتھ پکڑ کر سنبھال لیا. تب سے غوث پاک کا نام دستگیر ہو گیا. کس نے اس مولوی صاحب کو ایسے باتیں کرنے پر مجبور کیا؟ کہ آرگنائزر نے. آرگنائزر نے کہا حضرت غوث پاک کی مجلسوں میں نصیحت مت کریں، صرف غوث پاک کی کرامتیں کریں. کئی 2-3 جگہ پر میرا بیان کینسل ہو جاتا 11ویں کا. کیا انہوں نے کہا نہیں غوث پاک کی مجلس میں کیا وہ نصیحت کرنے کو بیٹھے، وہ نصیحتیں غوث پاک کی کر رہا ہوں میں، وہ نصیحتیں میری نہیں کر رہا ہوں. اب دیکھیے اتنے پیپرز لے کر آئے. کیوں پیپرز لے کر آئے؟ اس لیے کہ کہیں میری بات زیادہ نہ آ جائے، جتنا ہو سکے غوث پاک کی باتیں ہی آئے. تو غوث پاک جو نصیحتیں کرتے تھے وہ نصیحتیں کیا کی کہ بیان میں کروں تو کیا کہنا ہے کہ ان کا بیان کرو. ہمیں کرامتاں سننا، ہمیں سلریکیش نہیں. جب ایسی مجلسیں بن گئی لوگ ہم سے دور ہو گئے. تو دل بیٹھے آ کر بیٹھ گئے، نیت دے کے بیٹھیں گے کہ میرے اندر جو برائیاں ہیں، میرے اندر جو برائیاں ہیں، اس بیان کے ذریعے ان برائیوں کو میں جانوں گا اور پھر ان برائیوں کو میں نکالنے کی کوشش کروں گا. ہمارا خدا اللہ، غوث پاک ہمارا خدا نہیں. ہم غوث پاک سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں. کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے ہم اس سے محبت نہیں کریں گے. ہم مزار پر جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہم کو کہتے ہیں کہ قبر پرست، گریو ورشپرز، قبر کی عبادت کرنے والے. تو سمپل سے سوال پوچھتا ہوں، اگر ہمارے اندر قبر کی عبادت کرنے کی خواہش رہتی تو مدینہ بیچ میں 4 اچھی قبریں بنا کر ہے نا. خبر بت پرست کا مطلب کیا؟ جہاں بھی اچھا بت دکھا وہ بت کی ورشپ کرنا، ایسے کہتے ہیں بت پرست. اگر ہم خبر پرست ہوتے، خبر یعنی خبر دیکھتے ہی ہم کو عبادت کرنے کی خواہش آ جاتی تو مدینہ بیچ میں 4 خبریں ہیں. سمجھ رہا ہے کیا؟ کتنا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ بولے کہتے پہلے جو آئے انہوں جب گئے اس وقت تیسرے چوتھے آخر میں گئے ہوا، آخر میں جو گئے انہوں بولے بول رہا ہوں تمہیں پوری آتی نہیں مجھے. انا நீ சென்று விட்டாய், ஆனால் உன்னுடைய இதயத்தை எனக்கு கொடுத்து சென்று நான் வருகின்ற நேரத்தில் வந்து என்னுடைய இதயத்தை உனக்கு திருப்பி கொடுக்கின்றேன். अन्ना तू चले गया लेकिन तेरा दिल मुझे दे के चले जा. जब तक मैं दुनिया में रहूंगा तेरा दिल मेरे पास रखूंगा और जब आऊंगा तेरे कदमों में तेरा दिल लेके आके सो जाऊंगा. वो बोला बोलते उसे वहीं पे दफनाया गया. तो अगर हम खबर परस्त होते तो मतलब क्या, जो भी अच्छी खबर दिखी वहां चले जाना, तफहूम करना. तो इतनी प्यारी खबरें हैं, आज तक मैं कभी वहां गया नहीं. क्यों? क्योंकि वो खबर अल्लाह के वली की नहीं है. अल्लाह ताजमहल को जाते भाई, ताजमहल को देखने जाते, ताजमहल में भी 2 खबरें हैं, आज तक 2 खबरें जाकर देखे नहीं हम लोग. अगर बाद में मुझे पता चला कि बादशाह शाहजहां जो थे उनकी नेकी थी. उनकी नेकी क्या थी? बादशाह का ये जामा मस्जिद है ना, जामा मस्जिद के सामने दिल्ली का किला है, लाल किला है, दिल्ली का फोर्ट है. तो बादशाह ने जामा मस्जिद और अपना किला ऐसा बनाया कि अपने किले में अपने तख्त पर बैठने के बाद अपना सर जहां जितनी हाइट पे रहेगा उसी हाइट पर जामा मस्जिद के इमाम का कदम रहेगा. बादशाह शाहजहां मस्जिद किले के सामने मस्जिद और अपना मकाम क्या बता रहा है बादशाह कि मैं ताज पहनकर बैठने के बाद
میرے سر کا قد جتنا رہے گا وہ جامع مسجد میں اگر آپ چلے جائیں تو امام کے قدم رکھنے کی جگہ پر بادشاہ کا قد ختم ہوگا. یہ سننے کے بعد اب خواہش آ رہی ہے کہ تاج محل جائیں گے تو شاہجہاں بادشاہ ان کے خبر پڑھ کر ایک فاتحہ پڑھ کے آ جائیں گے. یہ جاننے سے پہلے خواہش نہیں آئی، حالانکہ وہ بھی خبر ماربل سے بنائی گئی ہے، لیکن ہم کو نہ ماربل دکھتا ہے، نہ ہم کو مٹی دکھتی ہے، نہ خبر کا سائز دکھتا ہے، نہ گنبد کا سائز دکھتا ہے. ویسے دیکھتے ہیں جو دہلی میں ہمایوں ٹوم بھی ہے، وہ ٹوم ہے، یہ ٹوم ہے، کسی ٹوم کو نہیں جاتے. ہاں جاتے ہیں تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ جاتے ہیں جہاں کوئی ٹوم نہیں ہے، کھلی مزار ہے. تو ہم خبر پرست نہیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ لاجک سمجھ میں نہیں آیا. خبر پرست بولے تو جتنی بڑی خبر بنانا اتنا جلدی چاہتا، ہم نہیں ہیں. ایک بات. اور دوسری بات، آپ یوٹیوب سامنے لگا دیے، اب اس کی فائدے کیا ہیں کوئی بات میں بیان سن لے سکتا ہے. اس کا نقصان کیا ہے کہ خاص کر یہ روحانی باتیں کرنے کے وقت ہم کو یہ کوریج ہم کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے. کھل کے بول نہیں سکتے. کیا حضرت ویسا تو تمہیں غلطی بول دے سو کیا یوٹیوب میں پکڑ جانے کے وہ تمہارا ڈر کیا؟ ایسا نہیں. اب جو لوگ بیٹھے ہیں نا ان کے چہرے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کو پتا چلتا ہے کہ جو بات ہم کہنے والے ہیں یہ کیچ کر لی ہے، یہاں تک ان کو سمجھ میں آ گیا ہے. اس کے بعد جو بات بولیں گے سمجھ لیں گے. لیکن اب یوٹیوب پہ جو سنے گا اسے کچھ معلوم نہیں رہے گا. اب میں کچھ غوث پاک کے مقامات بتاؤں تو اس کو شرک نظر آئے گا. تو اس لیے اب اس کے فائدے ہیں کہ یوٹیوب کا کوریج کیا کر رہا ہے، مجھے بہت سی باتیں کرنے سے روک دے رہا ہے. کیونکہ آج لوگوں کے پاس سننے کے لیے ٹائم نہیں. میرے آفس میں تھے میرے کلیگ، میرے مینیجر تھے، وہ مجھے پوچھے کار میں جاتے وقت، وسیم تمہیں صحیح حدیث اگر تمہارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے اگر صحیح حدیث ٹکراتی ہوئی نظر آئے، اگر کوئی فتویٰ حدیث کے خلاف ملے تو تم حدیث پر عمل کرو گے یا فتوے پر؟ 25 سال کے نیچے بہت کم لوگ، 25 سال کے نیچے جو ہوتے ہیں ان سے سوال پوچھتا ہوں، کون ہے 25 سال کے نیچے؟ تو حالات میں 1 2 آپ بیٹھے، آپ کی عمر 50 60 25 کے نیچے اوپر ہے 3. آپ بیٹھے آپ بلیک ٹی شرٹ پہنتے ہیں، 25 کے نیچے 25 کے اوپر ہے 25 4 اور 5 ماشاءاللہ 5 25 کے نیچے ہیں. ان سے سوال ہے میرا، اگر امام ابو، اگر اسے یوٹیوب سے سنبھل کے بیان کرنا پڑتا ہے، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ مسئلہ اور صحیح حدیث دونوں ٹکرا رہی ہیں. صحیح حدیث میں کوئی اور بات ہے، ان کے مسئلے میں کوئی اور بات ہے، تو کون سی بات لیں گے؟ بولو بیٹے. صحیح حدیث لیں گے نا. دیکھو صحیح حدیث نہیں، میں ان کو بولا امام کا فتویٰ لوں گا. ہاں بس اب کوئی بات نہیں، اب تمہاری میں سمجھ گیا تم کیا ہو. اللہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. نہیں وسیم بھائی، I don't want argument break friendships. So سمجھ گیا بس. یعنی وہ کیا سمجھ گئے کہ میں حضور کی بات سے زیادہ امام ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دے رہا ہوں. اب یہی ہوگا یوٹیوب میں، کوئی میں بات کر دوں گا اور کلپ نکال کر ڈال دیں گے تو کیا معنی نکلے گا، مجھے پوچھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. اب یہاں پر کسی کو نہیں سمجھ میں آیا، مسافہ کرتے وقت حضرت آپ بولے نا سمجھ میں نہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، اسی لیے مسافہ رکھیں. یہ سمجھ میں آیا نا کیا ہے؟ غلطی سے کوئی جملہ نکل گیا، معاف کرنا بھائی، میں ایسا بولنا چاہا، ایسا ہو گیا. اب آپ یعقوب کو یہ بتا دیا امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لیں گے اور حدیث چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے. ہمارے سامنے ایک حدیث ہے اور امام کے سامنے 1000 حدیثیں ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کو صرف حدیث کی چین آف نریشن، راوی جو ہے انہوں نے ایک سے سنا، انہوں نے ایک سے سنا، انہوں نے ایک سے سنا، ہم صرف وہ چین آف نریشن کو دیکھیں گے کہ پورے سچے آدمی ہیں کیا. لیکن امام کیا دیکھیں گے کہ جو صحابی روایت کر رہے ہیں وہ صحابی حضور کے ساتھ آخری وقت تک رہے یا بیچ میں آ کر ملے. امام کے سامنے یہ حدیث آ گئی ایسا کرنا، یہ حدیث
کوئی ایسے صحابی روایت کیے ہوں گے جو حضور سے حضور کے پردہ فرمانے کے 5 سال پہلے ملے ہوں گے، اس کے بعد حضور سے ملے ہی نہیں ہوں گے، حضور کو 5 سال کے بعد اپنا عمل بدل دیے ہوں گے، اور دوسرے صحابی جو آخری وقت تک حضور کے ساتھ رہے وہ دوسری حدیث میں بتائے ہوں گے کہ پہلے ایسا تھا اب ایسا تھا۔ تو امام کی نظروں میں 1000 حدیثیں رہتی ہیں اور ہماری نظر میں ایک حدیث رہتی ہے، تو فتویٰ کا مطلب کیا ہے؟ ہزاروں حدیثوں سے نکلا ہوا رزلٹ، اور ہماری نظر میں ایک حدیث ہے۔ سمجھ میں آیا فرق؟ اس لیے جلد بازی نہیں کرنا۔ اب یوٹیوب میں ہوگا کیا کہ کوئی بھی ایک جملہ میرے منہ سے نکل گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو دین آ رہی ہے، کیا کرو دین بنائیں گے، درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، بچپن سے اللہ کے فضل سے جب سے آنکھیں کھلی ہیں، حضور غوث پاک کے بارے میں ہر سال سنتے آ رہے ہیں، اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ ہم بچپن سے کتنی بھی بار سنیں، جب بھی یہ واقعہ سنتے ہیں ہمارے دل میں ایمان، تقویٰ، اللہ پر بھروسہ سب بڑھ جاتا ہے۔ پر یہ واقعہ بیان کر کر میں دوسری باتوں کی طرف آؤں گا۔ حضور غوث پاک، اور ایک چیز سمجھیں، باریک چیزیں ہم سنیں کہ غوث پاک، پہلے قصہ سن لیں انشاءاللہ، اس کے بعد مجھے یاد دلائیں، ایک باریکی بتانا، حضرت کیا باریکی بتانا۔ پہلے قصہ کیا ہے؟ حضور غوث پاک کے ابا کا نام کیا ہے؟ ابو صالح جنگی دوست۔ آپ کا ٹائٹل کیا ہے؟ جنگی دوست۔ جنگی دوست کا معنی کیا؟ اپنے دوست سے ہمیشہ جنگ کرتے رہتے۔ دوست سے جنگ کرنا کیا؟ اپنے آپ سے جنگ کرتے رہتے تھے۔ وہ والے قصے، جب حضور غوث پاک کی عمر 18 سال کی ہوئی تو آپ کو خواہش ہوئی کہ میں علم دین زیادہ سیکھوں۔ بچپن سے ہی حافظ تھے، کرامت تھی آپ کی کہ بچپن سے حافظ تھے۔ مشہور کرامت ہے کہ آپ گئے استاد کے پاس، استاد نے آپ کو بٹھا کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھو۔ تو پڑھتے آپ 16 پارے سنا دیے۔ استاد نے پوچھا کیسے؟ کہا جب میرے ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں قرآن پڑھتی تھی، وہ قرآن سن کر میں یاد ہو گیا۔ کوئی عجیب بات نہیں ہے، آج بھی کئی بچے ایسے ہیں، آفریقہ میں ایک بچہ ہے 4 سال کا، قرآن شروع کے پورا قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو حافظ تو تھے، ماں سے بہت سی چیزیں سیکھ لی، اور زیادہ سیکھنے کے لیے بغداد کو جانا ہے، جیلان سے بغداد کو جانا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ عبد القادر، میرے پاس اب فی الوقت تمہارے ابا نے جو چھوڑے وہ 80 دینار ہیں، گولڈ کائن ہیں، اس میں سے 40 تمہارے چھوٹے بھائی کے ہیں اور 40 تمہارے ہیں۔ بس مجھے معلوم نہیں کہ تم واپس آؤ گے تو میں زندہ رہوں گی یا نہ رہوں گی، یہ 40 دینار یہی تمہارا حصہ ہے، اس کے سہارے میں تم کو چھوڑتی ہوں۔ تو آپ کی خمیس میں وہ 40 دینار سی کر رکھ دیے، اور والدہ نے کہا جب بھی بات سنیں آپ پوچھیں گے کہ 30 سال سے میں باتیں سن رہا ہوں، ہمیشہ قصہ مجھے مزہ دے رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قصہ تو معلوم نہ، مزہ کیوں مل رہا ہے؟ غور کریں۔ جہاں میں جمعہ کا بیان کرتا ہوں، پہلے اردو بیان ہوتا ہے، اس کے بعد تمل بیان ہوتا ہے، اردو بیان میرا ہوتا ہے، اس کے بعد تمل بیان حضرت کا ہوتا ہے۔ اللہ گواہ ہے، وہ جو بھی باتیں بتاتے ہیں اس میں کی اکثر باتیں میں پڑھ چکا ہوتا ہوں، صرف پڑھ چکا نہیں، پڑھ کے پڑھا چکا ہوتا ہوں، صرف پڑھا چکا نہیں، اس باتوں کو کئی بیانوں میں بتا چکا ہوتا ہوں، پڑھ چکا، پڑھا چکا، بتا چکا۔ کبھی آپ آ کر دیکھیں وہاں پر جب وہ حضرت بیان کرتے ہیں، ہر بات ان کی میرے دل کو اثر کرتی ہے۔ وجہ کیا؟ حضرت یو آلریڈی نو، پڑھا دیے، پریچ، اب پھر آپ کو کیوں مزہ دے رہی ہے؟ کیونکہ مجھے ہمیشہ افسوس ہوتا ہے کہ پڑھ چکا، پڑھا چکا، بیان کر چکا، لیکن آج تک میرا عمل اس پر نہیں ہے۔ کہ اللہ والے جب سنتے ہیں بیان، سنی ہوئی باتیں صحیح، نہ سنی ہوئی باتیں صحیح،
جب بھی سنتے ہیں اس بات کو دل پر پیش کرتے ہیں، میں ایسا کیوں نہیں ہوں؟ جب بھی کوئی کہے کہ تہجد، میں تہجد نہیں پڑھتا ہوں نا، جب بھی کہے کہ نماز میں اللہ کی یاد، مجھے ابھی اللہ کی یاد نہیں آ رہی ہے نا نماز میں، جب انسان ان باتوں کو اپنے دل سے کمپیئر کرتا ہوا سنتا ہے، کوئی بات اسے سنی ہوئی بات نظر نہیں آتی، ہر بات اسے افسوس دلاتی ہے، یا اس پر عمل ہے تو ہر بات اسے اللہ کا شکریہ نکلتا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری نیکی ہے۔ تو یہ قصہ کہنے کے لیے دیے سیکھیے، سیکھ کر بولے جاؤ ایک نصیحت۔ کیا نصیحت؟ کبھی بھی جان بھی چلی جائے جھوٹ نہیں کہنا، نہیں جھوٹ کہنا۔ ہماری عادت یہ ہے کہ جھوٹ بولے بغیر 5 منٹ میں ہمیں بات نہیں کر سکتے۔ 2 آدمی آئے تھے بولنا، 2 جنے آپ کو پوچھے، اب 2 جنے پوچھے بولے تو سامنے والے کو وہ چیز کو امپورٹنس نہیں دیں گے، تو ہمیں کیا کرتے ہیں بھائی 10-15 جنے آپ کو پوچھے، بھائی یہ مسلمان کی شان ہی نہیں، مسلمان کم بات کرتا، مسلمان جو ہے وہ بولتا، اس سے سب کچھ ہو جاتا ہے، مر بھی جاؤ جھوٹ نہیں کہنا۔ جی اپنی بس آپ کی نصیحت، چلو اب نکلے سفر پر، پورا قافلہ جا رہا ہے، ڈاکو آئے، حملہ کیے، سب کے پاس آ کر چاقو پتہ نہیں کیسے پوچھ رہے، تیرے پاس کیا ہے، تیرے پاس کیا ہے، تیرے پاس، حضرات تذکرین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پرانے کپڑے پہن کر، ڈاکو ان کا چہرہ بھی دیکھا نہیں، اچھا ہے ہمیں پوچھا نا 25 سال پوچھا نا، تو اس طرح جاتے جاتے دوسرے آدمی پر نگاہ ہے، ان سے سوال ہے، اے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ حضرات تسلیم کہتے ہیں ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ سیدھی سیدھی بات، لگتا ہے مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، میں کیوں مذاق کروں، سچ میں تیرے پاس ہے میرے پاس، چلو تم پکڑ کے میں ہم سے مذاق کر رہا ہے، لیکن جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کے پاس جا کر کھڑا تھے، سب کے پاس سے ہم لوٹ لیے، کہ بچہ ہمارے سے مذاق کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کو ہم پوچھے تو بول رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، ہاں نکالو، قمیص کا جیب پیچھے کھڑے 40 دینار۔ ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے عقل نہیں ہے کیا؟ کیوں؟ اگر تم چھپا دیتے، اگر چھپی تھی کوئی چیز، کوئی کسی کو گمان بھی نہیں ہے تمہارے پاس سے رہے گا، اگر تم چاہتے تو چھپا دیتے اس بات کو، کہتے تھے کہ میرے پاس نہیں ہے، کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ کہا جب میں نکلا تو میرے امی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ موت بھی آ جائے موت کو پسند کر لینا، لیکن ایک لفظ جھوٹ نہیں کہنا، تو میں جھوٹ نہیں کہوں گا۔ یہ سننا تھا، کس کی زبان سے سننا تھا؟ غوث الاعظم دستگیر کی زبان سے سننا تھا، جو زبان دل سے، جو بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، سیدھے ڈاکو کے دل پہ اثر، دل پہ اثر پڑا، اور ڈاکو نے کہا اللہ تیری ماں، آپ کی ماں، معاف کرنا آپ کی ماں کی نصیحت پر یہ 40 دینار چلے گئے تو آپ بغداد میں جا کر کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا ہوگا، اس کی فکر نہیں۔ ماں کی بات کی اتنی عزت ہے تو میں میرے اللہ کی بات کے خلاف اتنے دن سے کر رہا ہوں۔ فوراً توبہ کرتا ہے ڈاکو، آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے، سارے ڈاکو توبہ کرتے ہیں اور سارے قافلے کو پیسے واپس کر دیے جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بیان۔ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ ایک ایسا دن لائے کہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سمجھ میں آیا؟ ہم کو دیکھ کر لوگ سدھر جانا۔ ایک دعا ہے، کریں دعا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ زمانے میں بے حد ضروری دعا ہے۔ مانا کیا؟ ربنا ہب لنا، اے رب ہمیں عطا کر، من ازواجنا وذریاتنا، ہماری بیویوں اور بچوں میں سے ہم کو عطا کر، کیا؟ قرۃ اعین، بیوی بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ کے فضل سے میں دعا کرتا ہوں، ابھی تک میں گھر کو جاتا ہوں تو بیوی بچے، ابھی تک بچے ابھی چھوٹے ہیں، بیٹا 7 سال کا ہے، بیٹی 10 سال کی ہے، ابھی تک تو بچے وہ کام کرتے ہیں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔
اٹھو تو اٹھتے ہیں، بیٹھے تو بیٹھتے ہیں. آج تک دعا کریں کہ ایسے ہی موت تک میرے بچے ایسے ہی رہے. آپ لوگوں کی دعا کی ضرورت ہے. ابھی تک یہ دعا کا اثر میں دیکھا کہ اللہ کے فضل سے جو جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہے. اسے کہتے ہیں بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جانا. یہ دعا کی برکت ہے. 5 وقت کی نماز میں دعا کرنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. اور دوسری دعا کیا ہے؟ وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا. متقیوں کا امام، یہ تو ایک مسجد کے امام ہے. متقیوں کا امام کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہم سے دین سیکھیں. اب آپ پوچھیں گے حضرت آپ کے پاس مائک ہے، آپ بیان کریں گے، جمعہ کا بیان کریں گے، متقی لوگ آپ سے دین سیکھیں گے. یہ نہیں، اس میں سب دین سیکھیں گے کیا معلوم نہیں. کئی ایسے ہیں جن کو دیکھ کر وہ ایک بیان بھی نہیں کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر کئی 100 لوگوں کو ایک بنا کر چلے جاتے ہیں. میرے ایک دوست تھے محمد بلال سیٹھ، ان کی موت میں شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں. ان کی موت کیسے ہوئی؟ 2021 فروری 20 2 سال سے کورونا آ گیا تھا بیچ میں. ہر اتوار کو یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہا تھا میں ہمارے ایریا میں، ہر مہینے کا ایک سنڈے. تو وہ دن آخری بیان تھا یوسف علیہ السلام کا. تو میرے دوست بھی آئے، آ کر بیٹھے. میرے دوست مطلب عمر میں زیادہ ہے، 55-56 سال کی عمر میں. وہ آ کر بیٹھے تو آخری یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. اے رب تو نے مجھے بادشاہت دی اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی. فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا چل رہی ہے، یہ دعا ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد بیان ختم ہو رہا ہے اس آیت پر. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کارساز ہے، میرا ولی ہے دنیا میں بھی آخرت میں. توفنی مسلمہ، میری موت اسلام کی حالت میں ہو. والحقنی بالصالحین، اور میری موت ہوتے ہی مجھے صالحین میں شامل کر دے. یہ دعا پر بیان ختم ہوئی اور اس کے بعد ایک 5 منٹ میں دعا کر رہا تھا. ایسی دعا ہوئی، رغبت انگیز دعا ہوئی، سارا مجمع رو رہا تھا. اور میرے وہ دوست نے ان کے رونے کی سسکیوں کی آواز میرے کان میں آ رہی تھی. آمین آمین. بیان ختم ہوا. دوسرا لڑکا سلام پڑھنا تھا. وہ سلام پڑھنے والا لڑکا گیا کچھ مائک پریپیئر کرنے کے لیے. یہ سامنے آئے، انہوں نے مجھ سے مائک لیا، سلام پڑھ رہے تھے. حضرت نظر ربانی صاحب کا سلام تھا. شاہ علی من سلام علیہ، تاجدار حرم سلام علیہ پڑھ رہے تھے. اس کے بعد یہ شعر ان کے منہ سے آیا. اس واقعے کے بعد میں گیا اور ان کا وہ سلام دیکھا. اس سلام میں شعر نہیں ہے. وہ پڑھ رہے تھے. وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ روزے محشر حضور جب آئے، روزے محشر حضور جب آئے، روتے ہنس کے کہیں سلام علیہ. یہ جملے پر ان کی روح نکل گئی. یعقوب آپ تھے اس مجلس میں، اللہ گواہ ہے یہی جملہ وہ پڑھ رہے تھے. ہم آنکھیں بند کر کے تھے. میں آنکھیں بند کر کے نعت سن رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناچنا مجھے پسند نہیں ہے. نعت پڑھتے وقت دل کو تعلق لینے کی. تو روزے محشر حضور جب آئے، روتے ہنستے کہیں سلام علیہ، اسی بات پر ان کی روح نکل گئی. اللہ کو پسند تھا ان کا سلام پڑھنا. نیک آدمی تھے. میں مثال کیا بتا رہا ہوں کہ آپ پوچھیں گے نا حضرت بیوی بچے تو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، ہم کیسے متقیوں کے امام بنے جبکہ کبھی ہم کو کوئی مائک دے گا نہیں بیان کرنے کے لیے. تو وہ آج تک ایک بیان نہیں کیے. جب تک وہ زندہ تھے وہ مجھے اپنا امام سمجھتے تھے. وسیم بھائی یہ کیا کرنا حافظ صاحب، وہ کیسا کرنا حافظ صاحب، زکات کیسا دینا حافظ صاحب، وہ کیسا کرنا حافظ صاحب.
جب تک وہ زندہ تھے وہ مجھے امام سمجھتے تھے، اب ان کے انتقال کرنے کے بعد وہ میرے امام ہو گئے ہیں۔ میں بلال بھائی کی زندگی کو پلٹ کر دیکھتا ہوں، بلال بھائی کا اتنا اچھا خاتمہ ہوا، ان کا بیوی بچوں کے ساتھ بات کرنا کیسا تھا، ان کی عبادتیں کیسی تھی، ان کی نمازیں کیسی تھی، ان کا قرآن پڑھنا کیسا تھا، ان کا بیمار کرنا کیسا تھا، ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ چلنا کیسا تھا۔ اسے کہتے ہیں کہ متقیوں کا امام بن جانا۔ اب میں اتنی کتابیں پڑھنے والا، میں ان کی زندگی کو یاد کرتے رہتا ہوں اور وہ میرے امام بن گئے۔ اسے بولتے ہیں کہ امام بن جانا انشاءاللہ، ہم کو دیکھ کر لوگ سدھر جانا۔ میری خواہش کہی ہے، میرے بیان کی ضرورت نہیں رہنا، اللہ کرے کہ وہ دن آئے مجھے دیکھ کر کسی کو خواہش ہے کہ میں بھی نماز پڑھوں۔ اس مجلس میں کئی بزرگ ایسے بیٹھے ہیں، کئی بزرگ ایسے بیٹھے ہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، بس ہم کو اللہ مائک دے دیا تو اس کا یہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو حوصلہ دستگیر کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہو گئے، سمجھ میں آ جانا کچھ بات نہیں غیر مناسب بات، آپ کی مسکراہٹ سے کچھ نہیں نا۔ تو حوصلہ دستگیر۔ اب اس کے بعد مبارک کی بات کیا ہے؟ مدرسے میں گئے، پیسے تھا، اور اس وقت مدرسوں میں ہاسٹل نہیں تھا، کھانے کا انتظام نہیں، خالی پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، وہیں پہ سو جانا، کھانا اپنے طرف سے کر لینا، 40 دینار ختم۔ اب یہ گئے، جا کر بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چکر آ رہی ہے، کبھی خیال آیا کہ جا کر جو لوگ بانٹتے ہیں اس میں سے جا کر کھا لیں، اللہ کی مرضی نہیں ہوئی، وہ نکلنے کو سوچتے ہی دوسرے جا کر وہ چیز دے لیتے۔ اب بیٹھے ہیں، بھوک سے چکر آ رہی ہے، مشق آ رہے ہیں، ایک آدمی آ کر روٹی اور بھنا ہوا گوشت لے کر بیٹھا، بیٹھ کر بولا السلام علیکم بیٹے۔ وعلیکم السلام، آؤ میرے ساتھ کھاؤ۔ یہ نہیں چاہیے ایسے رہنا، فری میں ملا تو پورا کھا لینا، ایسا نہیں سوچنا۔ بچوں کو بھی سکھانا، دعوت میں جا کو معاف کرنا بھائی، زندگی میں نصیحت کر کے نکلتا ہوں، دعوت میں جا کو بچہ کو باپ فری ملتا ہے تو کتنا ہونا کھا لے، ایسا نہیں بولنا۔ بچوں کو کیا سکھانا؟ فری ملتا سو کم کھانا۔ ایک پہلی بس ہے، 2 بس ہے، کیا ہرس سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ پہلے چکن کے ٹکڑے آتے ہیں لال لال، وہ دیکھتے ہی بازو دوست بیٹھا سے بھول گئے، بچے بھی بھول گئے، تو لوگوں کے اصل والے ہو گئے، گرین چکن، یلو چکن، پوری چکن بنا لیتے ہیں، پورا چکن کھا ہو جاتا ہے۔ چکن 280 روپے، مٹن 800 روپے، مٹن کو آنے سے پہلے ہی تیرا پورا چکن سے پیٹ بھر دینا۔ کیا ایسا نہیں کرتے لیکن ہو جاتا، وہ لال پیلی سب کا ایک ہی مزہ، سب مزہ۔ اب چکن والے کوئی بیٹھے رہیں گے، بس نصیحت ہے کہ یہ چکن زیادہ نہ کھائیں۔ کوئی چکن والے بیٹھے رہے تو گیا میں کام سے نکل کو گھر تک جانا ہے، یہ جو چکن ہے زیادہ نہ کھائیں، خاص کر جو چھوٹی بچیاں ہیں 3 سال 4 سال 5 سال کی، ان کو زیادہ نہ کھائیں، بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ یہ چکن کو جو ہے کیمیکل کے ذریعے سے جلدی بڑا کیا جاتا ہے۔ ہمارے بچپن میں چکن چلتی جو دکھتا تھا، مرغی لینے گئے تو مرغی چلتی تھی، اب مرغی کے ساتھ بیٹھی رہتی، اسے کھائے تو ہمیں بھی بچے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ آج وہ زمانے میں بھاگتی سو مرغی کھاتے تھے، ہمیں بھاگتے تھے، آج بیٹھتی سو مرغی بچے کھاتے، بچے بھاگتے نہیں، پہلے میدان سے کھینچ کر بچوں کو لانا پڑتا تھا، اب کھینچ کو لے کو جاؤ میدان تک کھڑانا پڑتا، میدان میں کھڑ کو بچہ مرغی وہ بھاگتی نہیں، سو چکن کسی کا بچہ کھڑ جاتا، اسے کیا ہونا؟ خالی موبائل ہونا، وہ یوٹیوب دیکھتا رہتا، اللہ بچائے۔ تو فری کھانا ملتا نہیں، بچوں کو سکھانا نہیں، بات نہیں، ہمیں 500 روپے سلامی دیتی، اچھا 500 کا کھانا نہیں بولنا، تو سلامی ایک طرف ہے، تو 500 لے کو جاؤ ہوٹل میں کھلا دیجیے، بچے میں چیپنس آ جائے گی۔ بچے میں کیا سکھانا؟ جتنا ہو سکے دوسرے کا پیسہ مجھے نہیں چاہیے، اور اس کے بعد کہتے نہیں چاہیے، تھوڑا لے لو، اب اس کا دل بھی نہیں توڑنا، دل نہیں کر رہا ہے، بھوک رہنے کے باوجود دل نہیں کر رہا ہے، اللہ اکبر، اصولوں کے پابند۔ نوالا لیے ابھی منہ میں رکھے نہیں تھے تو اس شخص نے کہا عبد القادر معلوم کیا؟
پوچھتے کون عبد القادر؟ گیلان کے رہنے والے عبد القادر. اچھا کیوں؟ ان کے امی احمد الخیر وہ مجھے بھیجی ہیں کہ میرا بچہ اس کے پاس پیسے ہیں نہیں ہے معلوم نہیں، تو 8 دینار دے کر بھیجی تھی. میں پورے بغداد میں ڈھونڈ کر 3 دن سے عبد القادر مجھے ملے نہیں، تو میرے پیسے بھی ختم ہو گئے. 3 دن کا جو آدمی بھوکا ہے اسے اجازت ہے تو میں اس عبد القادر کے پیسوں سے یہ روٹی اور گوشت لے کر کھا رہا ہوں. غوث پاک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ تیرا کیا کرم ہے، پہلی مرتبہ کسی کا پیسہ کسی کا دیوالا میں منہ میں رکھنے والا تھا، وہ دیوالا بھی میرا ہی دیوالا مجھے ملا. غوث پاک اس کو کھانے کے لیے چھوڑ دیتے. کھانے کے بعد کہتے ہیں وہ عبد القادر میں ہی ہوں. تو اس نے کہا کہ عبد القادر آپ کو میں کھلانا چاہا، اللہ نے کیا کیا کہ آپ نے مجھے کھلا دیا. سمجھ رہے نا بھائی، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم میں اور عبد القادر جیلانی میں غوث پاک میں فرق کیا ہے؟ ہم بھول گئے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان کو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ دکھائی دیتا تھا. ہر چیز پر صبر کی ضرورت ہے، غیبی مدد آ جاتی. صبر کرے غیبی مدد آ جاتی. کہاں سے آتی معلوم نہیں. اب اس کے بعد وہ لوگ جب ختم ہوئے تو آپ کا بیابان میں چلے جاتے، جنگلوں میں چلے جاتے تھے، پتے کھاتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ پتے کھا کھا کر کبھی حاجت پوری ہوتی تو جس طرح بکرے کی منگیں بڑی مقام میں سمجھ کے بول رہا ہوں، ویسا مجھے حاجت جاتی تھی. یہ حالت ولی کے لیے، ولی یہ تمام درجے پار کرتا ہے. ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے تمام درجے پار کرتا ہے. یہاں باریکی کیا ہے کہ ہم نے مانتے ہیں کہ غوث پاک ماں بیٹی ولی تھے. اب آپ پوچھیں گے تب ماں بیٹی ولی تھے تو یہ سب کرنے کے بعد ولایت میں کیسے درجے بلند ہوئے؟ 2 باتوں میں فرق نظر آ رہا تھا. ماں بیٹی ولی ضرور غوث پاک خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک آدمی ان مصیبتوں سے ان آزمائشوں سے گزرتا نہیں وہ اللہ سے قریب ہوتا نہیں. تو گزرنے کے بعد قربت، گزرنے سے پہلے جو قربت تھی وہ گزرنے کے بعد کی قربت سے کم تھی. اب اس میں فرق کیا ہے ماں بیٹی ولی اور اس میں فرق کیا ہے؟ ماں بیٹی ولی کا مطلب کیا ہے کہ جو ولی ہونے والا ہے اللہ اپنے علم سے لوگوں میں مشہور کرا دیتا ہے وہ ولی ہونے والا ہے ولی ہونے سے پہلے. سمجھ میں آیا نا؟ یہ اللہ کی طرف سے ان کی عزت بخشی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر جھولے سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں رسول ہوں. تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ اپنی بات سچی ہے ثابت کرتا ہے کہ اللہ بولنے کے بعد اگر وہ آدمی خراب ہو گیا تو نہیں ہوتا. تو مطلب کیا؟ یہ سچے ولی ہیں کہ یہ خراب ہوں گے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں صحیح باتیں ہیں کہ جو آدمی درجے بلند پار ہوتا ہے اسے ولایتیں ملتی ہیں. ہم آج کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو میچ بری میچ پورا میچ مجھے کیا بھی سننے کی ضرورت نہیں. غوث پاک کا قول سنیں. غوث پاک فرماتے ہیں من ادعى حب الله عز وجل من غیر ورع فی خلوت فهو کذاب. جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور تنہائی میں وہ اللہ سے ڈرتا نہیں. سب کے سامنے تو پورے نیک، کون ٹیڑھا کون اچھا بول نہیں سکتے اللہ کے سامنے سب نے. لیکن اللہ سے چاہنے، اللہ کو چاہنے والا کون ہے؟ تنہائی میں کوئی نہیں ہے، یہ ہے اور سامنے سے ایک عورت دیکھ رہی ہے، کوئی نہیں ہے. اب یہ دیکھے گا تو کوئی دیکھے گا نہیں. یہ اللہ کو چاہنے والا نہیں. دیکھ لیا تو اس وقت بھی سوچے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے. آج بھی کئی ایسی بچیاں ہیں بس ماں باپ کی تربیت میں پرابلم ہے. کئی آج اس زمانے میں بھی ایسی بچیاں ہیں کہ میں گناہ کروں گی تو اللہ کو چہرہ کیا دکھاؤں گی. اس کے پیچھے محنت کس کی ہے؟ ماں باپ کی محنت ہے. تو جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ کہے کہ میں
محبت کرتا ہوں وہ جھوٹا ہے. اب آپ بھائی اللہ رسول کی بات اتنا سننا، غوث پاک کی بات سنتے نا تمہیں، غوث پاک اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ہم کو سمجھ میں آنے کے طریقے سے بولتے ہیں. یہ اللہ ہی کی بات ہے. اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا. تو جب تک ہم ان کی پیروی نہیں کرتے، رسول اللہ کی متقی بنتے نہیں، اللہ سے ہم نہ پیار کریں گے نہ اللہ ہم سے پیار کرے گا. اور پھر کہتے ہیں ومن ادعى حب الجنة من غیر بذل المال فهو كذاب. اور جس نے دعویٰ کیا کہ مجھے جنت کی خواہش ہے اور وہ مال خرچ نہیں کرتا، اور سبا کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے. جسے جنت کی خواہش رہتی ہے اس کے اندر خود بخود اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا آ جاتا ہے. اللہ کی راہ میں پیسہ فرسٹ کہاں خرچ کرنا؟ پہلا جو پیسہ نکلتا ہے نا اللہ کی راہ میں زکات کے بعد جو پہلا پیسہ نکلتا ہے وہ پہلے کہاں خرچ کرنا؟ وہ 25 سال کے نیچے لوگ تھوڑا اٹھ جائیں گے. ریڈی بولو. زکات کے بعد اللہ کی راہ میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے پہلا پیسہ کہاں جانا؟ قل ما انفقتم من خیر بولے حافظ فللوالدین. اللہ کے راہ میں نکلنے والا پہلا پیسہ کہاں نکلنا؟ ماں باپ کی خدمت میں نکلنا. مسجد کو دیتے، مسجد کو دیتے، گنجی کو دیتے، یہ تو کمیٹی کو عزت کریں گی. اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں جو ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتا، نہیں خرچ کر کے اگر مسجد میں خرچ کرتا تو اللہ کے لیے نہیں خرچ کرتا. پہلا حصہ جو اللہ کے راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں اس میں پہلا حصہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا. جب یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں ماں باپ کو صدقہ دینا کیا ایسا نہیں. جو بھی پیسہ خرچ کرتے وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہونا. جو بھی خرچ کرتے اپنے اوپر کھانے کے بعد تو جو یعنی تو حرام میں خرچ ہوگا. تو جو بھی پیسہ خرچ کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو جو پیسہ ماں باپ کی خدمت میں لگا وہ سب سے زیادہ اللہ کو خوش کرتا ہے. آج کیسے ہیں بچے؟ اللہ اکبر. امی کو 3000 دے کو آگا، ابا کو 2000 دے کو آگا، ان کو 8000 دوا کی ضرورت، میں 5000 دے کو آگا. یہ نہیں، ہم نہ ایسا نہیں پالے ہمارے امی ابا. آدھا پیسہ نہیں دیے، ہمارے سر سے لے کر پیر تک ہمارا خرچہ اٹھائے. ہم بیمار ہو جاتے تو اپنا مال بیچ کر ہمارا علاج کرتے تھے، اپنا سکون بیچ کر ہمارا علاج کرتے تھے. اب جب واپس دینے کا وقت آیا تو ماں باپ کا پورا خرچہ میرا خرچہ. یہ سوچنے والا غوث پاک کا مرید. میں بھوکا رہ جاؤں گا لیکن میرے ماں باپ کی خواہشیں پوری کروں گا. مشہور حدیث سے آپ سنے ہوں گے کہ 3 لوگ گئے، نیک لوگ تھے، بارش ہوئی، پہاڑ میں گئے، غار میں چھپ گئے، غار کا دروازہ، غار کے اندر ایک پتھر آ کر غار کا منہ بند کر دیا. تو ان لوگوں نے سوچا ابھی ایک رات گزرے گی تو سفوکیشن سے آکسیجن کے بغیر مر جائیں گے، یہ غار کون ہٹائے گا؟ آواز کا فون ہے، فون میں بھی نیٹ ورک لگی گا نہیں، غار میں بند ہو جاتا. تو فون کرنے کے لیے نہیں کسی صرف اللہ مدد کرنا. صحیح حدیث. تینوں ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو نیک کام کیا ہے اس نیک کام کو اللہ کے سامنے کہہ کر ہم اللہ سے مانگیں گے. سمجھ رہے نا؟ تو یہ اگر آپ پوری حدیث سننا چاہیں تو ہاتھ اٹھائیں. مجھے کہا کہ 10 وقت سن چکے ہیں، کیوں 11 وقت بول رہے ہیں؟ پوری حدیث سننا چاہیں. ہاں. پہلا کیا؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میری عادت یہ تھی کہ جب تک رات کو میرے امی ابا کو میں کھانا نہیں دیتا تب تک میں میرے غور سے سنیں. بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس واقعے کو حضور اپروول دے رہے ہیں اور اللہ اس کو قبول کر رہا ہے. اس نیکی کو غور سے سنیں. میرے ماں باپ کو جب تک میں کھانا نہیں کھلاتا، ان کی خدمت میں کھانا نہیں پیش کرتا، تب تک میں اپنے بیوی بچوں کو نہیں کھلاتا تھا. یہ میری عادت تھی. ایک دن میں گیا کام کو آنے کے لیے دیر ہو گئی تو میں میرے ماں باپ کے لیے دودھ لے کر آیا پینے کے لیے. تو تب تک میرے ماں باپ سو چکے تھے. اب میں کھڑا رہا اس سوچ میں کہ ان کی نیند زیادہ ان کو ضروری ہے یا
بوڑھے ماں باپ، جسے بوڑھے ماں باپ ملے بڑا نصیب والا آدمی ہے، خدا کی قسم بڑا نصیب والا جسے بوڑھے ماں باپ ملے، وہ جنت کو چلے جاتا ہے، اس کا سب کچھ بن جاتا ہے جسے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے۔ تو اس طرح باریکی سے سوچنا، ان کو نیند ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، ہمیں رہے تو کیا کہیں گے ماں سیدھا فکر اس نے اپنی کی نیند کی، کھڑا رہا، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، پلپ رہے تھے، روتے روتے میرے بچے بے ہوش ہو گئے میرے پیر کے پاس، لیکن سب سے پہلے میں میرے ماں باپ کو کھلاؤں گا، یہ چیز میں نہیں توڑا۔ ہیومن رائٹس، وہ رائٹس، مٹی کے رائٹس، ہٹو یہاں سے، اللہ پسند کرتا ہے، رسول اللہ پسند کرتے دیکھیں، کھڑا رہا، یہاں پہ کہ بجائے کی اذان ہو گئی، امی ابا اٹھے، کہا کیوں کھڑے رہے، بچوں کو کھلانا تھا، نہیں، ایک عادت میں ڈال چکا ہوں، اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے ماں باپ کی خدمت میں شیطان ہم کو نہیں برقرانا، تو ایک عادت ڈال لینا۔ آج میری والدہ زندہ ہے، ہر رات جب تک والدہ سے بات کر کر نہیں آتا میری نیند ختم نہیں ہوتی، ہر بیان کو آنے سے پہلے میں امی کی ختم گوشی کر کر آتا ہوں، کبھی میں ختم گوشی بھول کر آ جاتا ہوں تو اس بیان میں اثر کم ہو جاتا ہے، جب بھی ختم گوشی کر کر آتا ہوں بیان میں اثر رہتا ہے۔ تو یہ عادتیں ڈال لینا، تبھی شیطان ہم کو ماں باپ سے دور نہیں کرے گا۔ تو میں عادت نہیں توڑا، ارے اللہ میرا یہ کام اگر تجھے پسند ہے تو ہمیں اس سے باہر نکال، تھوڑا کھل گیا۔ دوسرا آدمی کہتا ہے اے اللہ مجھے میری چچا کی بیٹی پسند تھی، بہت پسند تھی، میں پیار کرتا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں چاہتی تھی، اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی، میں اسی کی محبت میں تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اتنی غریب ہوئی، اس کا شوہر بیمار تھا، اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، تو میرے پاس آئی قرض مانگنے کے لیے، تو میں نے اس قرض دینے کے لیے ایک شرط رکھ دی کہ تم میرے ساتھ یہ گناہ کرو گی تو میں تم کو قرض دوں گا۔ وہ اتنی مجبور تھی، اتنی مجبور تھی، اتنی مجبور تھی کہ وہ اس گناہ کے لیے تیار ہو گئی۔ آج کئی لوگ غریب عورتوں کے پاس جاتے ہیں، مدد کرنے کا بہانہ بنا کر عورتیں احسان چکاتی ہیں، عورتوں کو کوئی آپ فیور کر دیں تو آپ کو ڈبل ٹرپل کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ تو آج کئی لوگ یہ گناہ کر رہے ہیں، بیوہ عورتوں کے پاس، غریب عورتوں کے پاس مدد پہنچا کر ان کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں۔ تو یہ عورت مجبوری سے مان لی، اور وہ حدیث کے الفاظ ایسے ہیں، شوہر جس طرح بیوی کے پاس بیٹھتا ہے اس جگہ میں بیٹھ گیا، تو وہ عورت اپنے ہاتھ کو، اپنے چہرے کو چھپا لی۔ میں پوچھا کہ چہرے کو کیوں چھپا رہی ہو؟ کہا کہ پہلی مرتبہ میرے رب کے خلاف میں کرنے والی ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میرا اللہ میرا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سننا تھا، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہ بہن کا تقویٰ اتنا بڑا تقویٰ تھا، وہ سچ میں اللہ سے ڈرتی تھی، وہ سچ میں وہ کام کی تھی، اس زبان مبارک سے وہ بات نکلی تو میرے دل پر اثر کی، اور میں نے کہا کہ یہ عورت اتنی اس وقت بھی اللہ سے ڈر رہی ہے، میں کیوں نہ ڈروں؟ فوراً میں وہاں سے اٹھا، توبہ کیا اور کہا کہ بہن معاف کرنا، یہ پیسے تم رکھ لو، یہ قرض نہیں ہے، تمہارے لیے تحفہ ہے، اللہ میرا یہ کام اگر تجھے پسند ہے مولا تو میرا بیڑا پار کر دے، وہ بڑا پتھر ہٹا دے، پتھر اور ہٹ گیا، لیکن باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ وسیم پوچھے اس کے پورا قصہ ختم کر رہا ہوں۔ تو تیسرا آدمی بولا مولا میرے پاس ایک آدمی کام کرنے کے لیے آیا، آ کر کام کیا اور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، مزدوری بھول کر چلا گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کی مزدوری ایسے ہی رہے گی تو اس کی ویلیو بڑھے گی نہیں، تو میں بکریوں کی تجارت کرتا تھا، تو میں نے اس کی مزدوری سے ایک بکری خریدی، وہ اس کی بکری تھی، وہ میرے بکریوں میں پلتی تھی، وہ بکری اور بکریاں تھی، ان بکریوں سے میں نے گائے خریدی، وہ اور گائے ہوئے، وہ گائے سے میں نے اونٹ خریدے، تو اس کے پیسے میں سے کئی بکریاں ہو گئی۔ کئی سال کے بعد آیا، آ کر کہا صاحب یاد ہے کیا میں کون؟ کہاں یاد ہے، ہم کو احسان یاد نہیں رہتا، ہم کو 100 وقت آدمی دیتا نا وہ یاد نہیں رہتا، ایک بار نہیں کیا تو ہم کو یاد آتا۔ نمک خراب نہیں بنتا، نمک خراب کیسا رہتا معلوم؟ بابا کا پورا کھا لے تو ہمارے ابا ہی نا برابر اس نے، واہ واہ ابا نے کیسا بات ہے معلوم؟
یہ نہیں سوچتا کہ مجھے ابا اتنا دیے نہیں. ماما ابا ہے کیسا بات ہمارے سسرے برابر نہیں تھے, بہت بخیل تھی انہوں. ماما ساسا کیا عزت دیتے معلوم. ہاں ابھی دوسرے کیا نہیں کیے یہ سوچنا نہیں, میں میرے سسرے کے ساتھ اچھا داماد بنا گیا, میں میرے ابا کا اچھا بیٹا بنا گیا. جتنا ہو سکے, اب تو بچے نہیں ہیں, چھوٹے بچے نہیں ہیں, کیا نصیحت کروں. ہم ہمارے بچپنے میں ہم اپنے ماں باپ کا اتنا خیال, ہم سب جن کے بھی بال سفید ہو گئے وہ سب, ہم ہوٹل میں جاتے تو سب سے کم مول کی جو آئٹم ہوتی تھی وہ بولتے تھے. اتنا ہم کو ماں باپ پر رحم تھا, بچے زیادہ تھے, رحم تھا. اب کیسا ہے, ماں باپ کیا کرے, ایک بچہ پالے تو صحیح سے پالیں گے, وہ نیت بدل گئے, ایک بچہ ہونا. میں پہلے بھی بولا تھا شاید پر, پہلے 10 بچے باپ کا پیسہ کھاتے تھے, اب 10 بچوں کو پالے تو ہوگا نہیں, وہ ایک بچہ رہتا ہے, ایک بچہ بابا کچھ کھا لیتا, ایک بچے سے آرام سے پال لے. وہ 6 تھے, ہم 6 تھے. ہمارے بڑے بھیا کیا کرتے, افطار میں بیٹھتے تو ان کی نگاہ میں پہن لے سب, جو بھی بڑا بھائی ہے یہاں پر, جو بھی بڑا بھائی ہے, تعلیم نے وہی کیا ہے, جو بھی بڑا بھائی ہے, چھوٹے بھائیوں کو ملنے کے بعد جو بچتا وہ میں کھاؤں گا. جب 5-6 بچوں میں رہتے تو بچپنے سے عادت آ جاتی, ہر چیز میری نہیں ہے, بانٹ کر کھانا ہے, میں پورا کھا لیا تو دوسروں, یہ تربیت ہوتی تھی 5-6 بچوں میں. میں ایک قمیص پہن لیا تو دوسرے بھائی کو بھی لے کے دینا پڑے گا ابا. اب کیا ہے, وہ 5-6 بچوں سے بچ کر ایک بچہ رکھ لیے, وہ بچے کو کسی کی فکر نہیں. بھائی ہونا, تمہارا جنازہ نکلا تو بھی جاتا, میں بھائی پہ جانا تمہارے جنازے کے پیچھے, کتنے ہزار کی ہونا, یل پل دی تل ہونا, ایسا منہ بیٹھ کو جاتا, باپ پیسے نہیں کی, باپ فیس بننا, باپ ہونا نہیں تو نہیں جاؤں گا کالج کو, کیا ہونا, یہ لے لے باپ, شہید لے لے باپ, نہیں مجھے گھل ہونا, گھل کھلے تو باپ کیا کہے گا, بچہ ہے, مجبوری سے قرض لے کر, لون لے کر گھل لے کر دیتا, وہ گھل کو بیٹھ کو مچھر کی جگہ بیٹھ کو جاتا. مجھے اللہ کا عذاب اسے ملا, بابا کی ناک وہ کیسا بیٹھ کو جاتے ہیں, جاتا. تو رحم نہیں ہے بچوں میں آج. تو یاد رکھنا, احسانات یاد رکھنا. مجھے تمہارا نوکری کیے تھے نا, مجھے یاد ہے, 2 میرے پیسے, جو بھی بکریاں ہیں, جو بھی اونٹ ہیں, وہ سب تمہارے ہیں. کہا کہ وقت ہو گیا 9:30, اللہ کہا کہ مذاق مت کرو. کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, تم نے جو پونجی چھوڑ کر گئی نا, وہ پیسوں سے میں نے یہ تمام چیزیں بنائی, یہ پورا تمہارا ہے. خوشی خوشی لے کر گیا, دعائیں دے کر گیا. اے اللہ, اگر یہ میرا کام تجھے پسند ہے تو میرے کام کو قبول کر کے اس کے وسیلے سے کھول دے. تو کھل گیا. غور کریں, یہ اللہ کو یہ کام پسند ہے. اور دوسرا کیا, ان تینوں کاموں میں وہاں ماں باپ کی دعا ملی, وہاں اس بے سہارا کی دعا ملی, وہاں اس غریب کی دعا ملی. تو بے سہارا کی دعا, ماں باپ کی دعا, غریب کی دعا, یہ ساری دعائیں عرش پر پہنچ کر تھیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اس کے بعد مانگنا تھا, وہ دعاؤں کا اثر ہو گیا. سب کچھ دعاؤں سے بنتا ہے اور سب کچھ بد دعاؤں سے بگڑتا ہے. اپنا حق چھوڑ دیں, 5,000 جاتے ہیں تو جانے دے, کسی کی بددعا لینے سے بچیں. اور جتنا ہو سکے لوگوں کی دعا لینے کی کوشش کریں. دعاؤں سے بالکل آسان ہو جاتی ہے زندگی. شاید مجھے وقت کب ختم ہو گیا نا, ہو گیا نا, ہو گیا ہے, چلیے ختم ہے وقت بس. اور کیا بولوں میں, 2:30 کے بعد آپ کو ہر روز سننا ہے, لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ میری تقدیر ہی آپ کو کرانے نہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما, مولا ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. مولا ہم جو باہر میں نیک دکھتے ہیں, مولا ہماری اندر کی زندگیوں میں بھی ہم کو ویسا ہی نیک بنا دے. مولا ہمیں سچے معنی میں غوث العظم دستگیر کا مرید بنا. مولا ہمیں غوث العظم کی تعلیمات پر چلنے والا بنا. مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. مولا ہمیں جو قرضدار ہیں انہیں اتنی دولت دے مولا کہ وہ اپنے قرض کے بوجھ سے نکل کر دوسروں کو قرض دے کر مدد کرنے والے ہو جائے. مولا ہمیں جن کی بیٹیوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے مولا اپنے طرف سے نیک صالح اللہ سے ڈرنے والا محنتی جوڑا انہیں نصیب
مولا جن کی اولاد ہونے والی ہے مولا ان کو نیک صالح بے عیب اولاد دے مولا. مختصر یہ کہ میرے مولا جتنے بھی اس دنیا میں رہیں تیری رضا کے سائے میں رہیں. جب آخری وقت آئے ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. سلام